أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. میرے بھائیوں اور بزرگوں، کل گزشتہ بات یہاں ختم ہوئی تھی کہ اللہ تبارک و تعالی نے تورات اور انجیل میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا تذکرہ فرمایا کہ اس کو دیکھنا گویا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا ہے، اور آیت کا جو جز اخیر کا جو جز ہے اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ اوصاف بیان کیے گئے. یوں تو آپ علیہ السلام کی صفات اور آپ کے اوصاف جو قرآن میں اور حدیث میں بیان کیے گئے بہت زیادہ ہے، بلکہ یوں کہہ لیا جائے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جتنے بھی انبیاء علیہ السلام دنیا میں بھیجے اور تمام انبیاء علیہ السلام کو جو خوبیاں اور کمالات تنہا پرسنلی عطا فرمائی، وہ تمام کمالات اور خوبیاں اکیلے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اتار دی. اتنے صفات اللہ نے بیان کیے ہیں. اس مقام پر آپ کا ایک وصف بیان کیا گیا کہ آپ کا کام کیا ہے. رسول نبی امی جن کا تورات اور انجیل میں تذکرہ ہے، ان کی ایک ذمہ داری یہ ہے، ایک کام یہ ہے یأمرہم بالمعروف، کہ وہ اہل کتاب کو اور اہل کتاب کے واسطے سے دوسرے لوگوں کو اور ان کے واسطے سے قیامت تک کے آنے والی تمام نسلوں کو، تمام انسانیت کو امر بالمعروف کرتے ہیں، یعنی ہر بھلائی کا حکم دیتے ہیں. دنیا میں جتنی بھی بھلائیاں وجود میں آ رہی ہیں، آنے والی ہیں، آئے گی، وہ سب کے سب صدقہ اور طفیل ہوگی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ، آپ کے مشن اور آپ کی تحریک کا. اور وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ، آپ کا دوسرا کام کیا ہے؟ ہر قسم کی برائی سے لوگوں کو، پورے معاشرے کو اور پورے سماج کو روکنا اور برائیوں کا سماج اور معاشرے سے خاتمہ کرنا. یعنی اصلاح معاشرہ کے جو دو اہم پہلو ہے، ایک لوگوں کو اچھائیوں پر لا کر کھڑا کرنا اور دوسرا برائیوں سے ان کو روکنا. کیونکہ کبھی کبھار ہوتا یہ ہے کہ آدمی اچھائی تو کرتا ہے، مثال کے طور پر ایک آدمی روزہ رکھ رہا ہے، تراویح بھی پڑھ رہا ہے، نمازیں بھی پڑھ رہا ہے، 5 وقتہ نمازی ہے، پتہ چلا کہ مسجد میں آ کر پہلی صف میں بیٹھ کر کے غیبت کر رہا ہے، تو
اچھائی کا کام تو اس نے کیا لیکن برائی سے اپنے آپ کو نہیں روک پایا. یعنی شربت تو بالکل روح افزا والا ہی اس نے پیا اور اس میں دودھ بھی ڈال دیا اور یہ کہہ لیجئے کہ تھوڑا بہت فالودہ بھی ڈال دیا اور شاندار انداز میں اس کا جو بھی ڈیکوریشن اور میک اپ ویک اپ کرنا تھا سب کر دیا. لیکن تھوڑا سا زہر اگر اس کے اندر ملا دیا جائے تو بتائیے وہ فائدہ کرے گا اور وہ بجائے فائدہ کرنے کے نقصان ہو جائے گا. مرض بڑھتا گیا، جو دوا کی، درد دائیں گھٹنے میں ہے اور دوا بائیں گھٹنے میں لگ گئی، یہ والا مسئلہ ہو جائے گا. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دونوں وصف، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، اور اس امت کو جو ساری امتوں میں افضل اور بہتر اور خیر امت قرار دیا گیا، اس کی بنیاد ہی اللہ نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر فرمائی. اور تیسرا وصف حضور کا یہ بیان فرمایا وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی پاک حلال کردہ تمام چیزوں کو، اللہ نے جتنی بھی پاکیزہ چیزیں حلال کی ہوئی ہیں حضور ان کو حلال قرار دیتے ہیں. یعنی اہل کتاب پر کچھ چیزیں یا تو ان کی سرکشی کی وجہ سے، ان کے انبیاء سے دشمنی کی وجہ سے بنی اسرائیل پر کچھ چیزیں حرام قرار دی گئی تھی. جیسے حلال جانوروں کی چربی ان کے لیے حرام قرار دے دی گئی تھی کہ تم نہیں کھا سکتے ہو، یعنی خالی سوکھا گوشت کھانا ہے، رواج والا آئٹم ہے وہ تم کو نہیں ملے گا. اگر سیدھا سادہ سالن بنانا چاہو تو بنا لو، اور چربی وربی مکس کر کے قیمے میں اگر کباب بنانا چاہو تو نہیں بنا سکتے ہو. تو یہ ان کے اوپر کچھ اس قسم کی پابندیاں لگا دی گئی تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یحل لہم الطیبات، جتنی بھی چیزیں پاکیزہ حلال کردہ ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت کے بعد اللہ نے وہ حرمت تم سے ختم کر دی. یہ رحمت للعالمین ہونے کا صلہ ہے. حضور چونکہ رحمت للعالمین ہیں تو ایک سزا کے طور پر کوئی چیز تمہارے حلال چیز تمہارے اوپر ابھی تک پرتیبندھت تھی اور تمہارے اوپر بین کر دی گئی تھی، لیکن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر اس بین کو کھول دیا. وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، اور جتنی بھی غلاظت اور گندہ قسم کی چیزیں ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان سب کو حرام قرار دیں گے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ تم نے اپنے دین میں جو تحریف کر رکھی ہے اور کچھ حرام چیزوں کو بھی حلال سمجھ لیا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام آ کر ان پر پھر حرام ہونے کا فتویٰ دیں گے اور تمہارے لیے اس کو حرام ماننا لازم ہوگا. اور اگلا جو جز ہے وہ بہت سمجھنے کا ہے اور بہت زبردست، وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ. نبی ایک کام یہ بھی کریں گے کہ لوگوں نے اپنے اوپر جو بوجھ لاد رکھے ہیں، جس بوجھ کی وجہ سے ان کے لیے چلنا دشوار ہو رہا ہے. اسرن کہتے ہیں عربی زبان میں بوجھ کو. لوگوں نے اپنے اوپر بہت سارے بوجھ، سمجھیں آپ، ایسے لاد رکھے ہیں جو اللہ نے ان کا، جن کا اللہ نے حکم نہیں دیا، وہ اپنے اوپر لاد لیے. اب جب وہ بوجھ اپنے اوپر آ گیا ہے، بھئی اللہ تو کسی بھی بندے کو اسی کا مکلف بناتا ہے جس کی اس کو وسعت ہو. اب تمہارا اور کیپیسٹی جو ہے جو اللہ نے رکھی ہے وہ 5 کلو کی مان لو رکھی ہے، اس کے اوپر 25 کلو اگر لاد دیا جائے تو بھائی RTO نے 9 ٹن پاس کیا ہے، 10 ٹن پاس کیا ہے، آپ نے اس کو اوور لوڈ کر کے 15 ٹن مال بھر لیا گاڑی میں، تو بھائی اوور لوڈ کا چالان تو پھر بنے گا نا. ارے ڈرائیور لوگ ہے کوئی اس میں بھائی، موٹر مالک وغیرہ، تو اوور لوڈ کا تو چالان بنے گا نا. اور کبھی کبھار ہو سکتا ہو ٹائر وائر میں پھٹ جائے اور بڑا نقصان ہو جائے،
اور انجن پر جب ڈبل لوڈ پڑے گا تو ہو سکتا ہو انجن میں بھی کام نکل جائے۔ تو اللہ نے جتنا حکم دیا ہے اس سے آگے جب لادا جائے گا تو گاڑی چلنا مشکل ہو جائے گا۔ قرآن نے اللہ نے جو لفظ استعمال فرمایا یضع عنہم، ہٹائیں گے، یضع عن کا ترجمہ ہوتا ہے، وضع عن کا عربی زبان میں ترجمہ ہوتا ہے کسی چیز کو ہٹا دینا۔ وضع کے معنی آتے ہیں رکھ دینا، لاد دینا، لیکن جب اس کے ساتھ عن جڑ جاتا ہے تو اس کا ترجمہ ٹھیک الٹا ہو جاتا ہے کہ کسی چیز کو ہٹا دینا۔ تو بوجھ جو لوگوں نے اپنے اوپر لاد رکھا ہے جس کی وجہ سے ان کو چلنا دشوار ہو رہا ہے، شاید سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، چلو اور کھل کر سمجھتے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں ہم نے جیسے بوجھ لاد رکھے ہیں، شادی بیاہ کے موقع پر جہیز کا بوجھ ہم نے لاد رکھا ہے، وہ شریعت میں نہیں ہے، ہم نے اپنے اوپر لاد رکھا ہے، نہیں بھائی میں تو دوں گا۔ آدمی کیا کہتا ہے، نہیں میں تو دوں گا کچھ بھی ہو جائے۔ یا پھر جیسے خواتین، عورتیں، میرے تو پہلی بیٹی کی شادی ہے، میں تو ارمان پورے کروں گی کچھ بھی ہو جائے۔ تو یہ جو ارمان پورے کرنے کا بوجھ ہے اس کا نقصان پتہ ہے کیا ہو رہا ہے؟ قرآن نے کہا کہ بوجھ لاد رکھے ہیں جس کی وجہ سے آگے بڑھنا مشکل ہو رہا ہے، وہ بوجھ کو ہٹائیں گے تو چلنا آسان ہو جائے گا۔ کیسے چلنا آسان ہوگا؟ جو بچیاں نکاح کی عمر کو پہنچ چکی ہیں، نکاح جن کی ضرورت بن چکی ہے، ہمارے معاشرے اور سماج کے بوجھ کے لاد دینے کی وجہ سے وہ آگے نہیں بڑھ پا رہی ہیں۔ حتیٰ کہ مجھے معاف کیجئے گا اگر کسی کو برا لگے تو ایڈوانس میں پیشگی میں معافی اور معذرت چاہ لیتا ہوں، حتیٰ کہ ہمارے اپنے اوپر ان بوجھ کو لادنے کی وجہ سے نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ہماری بیٹیاں اور ہماری بچیاں ارتداد کے شکار ہو رہی ہے۔ ہماری بچیاں جو غیر مسلموں کے ساتھ بھاگ رہی ہے، اس میں جہاں اسکول کالج کا دخل ہے، جہاں مخلوط نظام تعلیم کا دخل ہے، وہیں پر ہمارے سماج اور ہمارے معاشرے میں لدی ہوئی یہ ساری کی ساری چیزیں جس کا قرآن حدیث اور شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن چونکہ ہمیں تو میں نے ایک 3-4 دن پہلے جو بات کہی تھی کہ اسلام ریئلٹی کو پسند کرتا ہے، فارمیلٹی کو اسلام پسند نہیں کرتا ہے۔ ہم نے جو کام کر رکھے ہیں وہ سارے فارمیلٹی والے ہیں، یعنی ہم ارے بھائی اگر اس کو آمنترن نہیں دیں گے، نمنترن نہیں دیں گے، دعوت نامہ نہیں دیں گے، سماج میں عزت خراب ہو جائے گی، معاشرے میں عزت خراب ہو جائے گی۔ تو بہت بہت اچھے میرے بھائیوں اور میرے عزیز دوستو، ہم نے اپنی عزتوں کو بچانے کے خاطر اپنی بیٹیوں کی عزتوں کو کچرا کر دیا ہے، یہ اس کے ذمہ دار ہم ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد بتایا گیا کہ جو بوجھ لوگوں نے اپنے اوپر لاد رکھا ہے حضور اس کو آ کر کے ہٹائیں گے، اس بوجھ کا خاتمہ کریں گے۔ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، دوسرا جملہ تو اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے، اور وہ توق اور وہ زنجیریں جو لوگوں نے اپنی گردنوں میں باندھ رکھی ہے، کون سی زنجیریں اور کون سے توق ہم نے ہماری رسوم، ہمارے رواج اور اہل کتاب اور بنی اسرائیل اور یہودیوں کا کلچر، بے حیائی کا ہمارے معاشرے میں عام ہو جانا۔ آپ کے یہاں کیا نظام ہے مجھے پتہ نہیں ہے، آپ کا علاقہ کیسا ہے مجھے اس کا علم نہیں ہے، لیکن ایک جنرلی بات یہ ہے کہ مسلم قوم کے گھرانوں میں بھی آج کل شادی بیاہ کے موقع پر بات پکی ہوئی، منگنی ہوئی، اس کے بعد لڑکا لڑکی کی باتوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، گھنٹوں گھنٹوں لڑکا لڑکی آپس میں بات کر رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ ماں باپ کو علم نہیں ہے، ماں باپ کو سب پتہ ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ارے ٹھیک ہے ہو جائے گا۔ ارے بھائی آپ کو اتنی ہی باتیں کروانا ہے تو آپ فوراً نکاح کیوں نہیں کرتے ہیں؟ رشتہ ہوا آپ نکاح کر دیجئے، کوئی ضروری ہے
کہ 5-5 اور 6-6 مہینے اور 2-2 سال تک جو ہے منگنیاں رکھنا اور ہزاروں لاکھوں کروڑوں کے انتظامات کرنا یہ کوئی ضروری تو نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نکاح اور شادیوں کے موقع پر لڑکی والوں پر تو کچھ رکھا ہی نہیں ہے۔ لڑکی والوں کا تو کام فری میں ہو جائے گا، بغیر 1 روپیے کے خرچ کے ہو جائے گا، 1 روپیہ بھی ان کا خرچ نہیں ہے، لڑکی والوں کا کوئی خرچ نہیں ہے۔ اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ ہے تو آپ مجھے بتائیں، نکاح کے جتنے بھی اخراجات ہیں سب مرد کے ذمے ہیں، مکان کا خرچ مرد کے ذمے۔ حضرت موسیٰ، حضرت آدم علیہ السلام جنت میں تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے جنت میں جو بات ارشاد فرمائی تھی، فَقُلْنَا يَا آدَمُ إِنَّ هَذَا عَدُوٌّ لَكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَى۔ ہم نے کہا اے آدم یہ شیطان تم کو جنت سے نہ نکال دے، اس لیے کہ اگر اس کے کہنے پر تم جنت سے نکل گئے، اب نکلیں گے کون کون؟ ابو اور امی دونوں ہی آئیں گے۔ وہ تو حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے جب نکالا جائے گا، یہ کہا گیا اور جنت سے وہ نکالے گئے تو وہ تو پوری فیملی کے ساتھ نکالے گئے، لیکن اللہ نے یہ کہا فتشقا، آدم تم مشقت میں پڑ جاؤ گے۔ ارے جب 2 ٹکٹ جائیں گے، 2 ٹکٹ کا کرایہ لگے گا تو میں کیوں بھروں؟ آدم علیہ السلام کو کہا جا رہا ہے کہ آدم مشقت میں تم پڑو گے، کیوں؟ اس لیے کہ ان لک الا تجوع فیہا ولا تعری وانک لا تظمأ فیہا ولا تضحی، اس لیے کہ جنت میں تمہارے پاس بہترین رہنے کا انتظام ہے، بھوک نہیں لگ رہی ہے۔ ٹفن کہاں سے آ رہا ہے؟ جنت سے آ رہا ہے، اللہ نے ٹفن بندوا دیا ہے، اور کیا آ رہا ہے؟ جو تم چاہیں وہ آ رہا ہے۔ اگر نکال دیے گئے تو کھانا تو دنیا میں بھی ہے، اب یہ انتظام کہا آدم تم کو کرنا پڑے گا، اس لیے کہا کہ آدم تم مشقت میں پڑو گے۔ اماں کو نہیں کہا کہ اماں مشقت میں پڑ جائے گی، امی جان کو نہیں کہا، ابو کو کہا کہ آپ مشقت میں آ جائیں گے، کیوں؟ اس لیے کہ یہاں بھوک کا انتظام جنت سے ہو رہا ہے، دنیا میں جاؤ گے تو تمہیں اپنی روٹی کا بھی انتظام کرنا ہے اور امی کی روٹی کا بھی انتظام تم کو ہی کرنا ہے، اور جنتی لباس تمہارے پاس موجود ہے، لیکن دنیا میں جاؤ گے تو کپڑے کا انتظام اپنے لیے بھی کرنا ہے، جیسا کہ جینٹس کا انتظام کرنا ہے، لیڈیز سوٹ بھی تم کو لا کر کے دینا ہے، وہ نہیں لے کر کے آئے گی۔ اور جنت میں آرام ہے، دھوپ نہیں ہے، ایک موسم اعتدال پر ہے۔ دنیا میں جاؤ گے گرمی، بارش، سردی سب آئے گی، تو اس سے بچاؤ کے لیے مکان کا انتظام جو کرنا ہے آدم تم کو کرنا ہے، وہ نہیں انتظام کرے گی، وہ تو مکان میں سکون سے رہے گی۔ تو یہ ذمہ داری اللہ نے مرد کو، تو عورت اور لڑکی والوں کا تو کوئی اخراجات ہی نہیں ہے، کوئی خرچ ہی نہیں ہے، اس کے باوجود بھی ہم نے اپنے گلوں میں توق ڈال رکھے ہیں کہ نہیں، وہ توق کیا ہے؟ نہیں کچھ بھی ہو جائے میں تو یہ کر کے رہوں گا، یہ ہے وہ توق، نہیں صاحب مجھے تو کرنا ہے۔ اگر ہم اس کو سمجھیں، اگر اس چیز کو ہم سمجھیں، اللہ نے اگر کسی کو بیٹے نہیں دیے ہیں تو یہ کیوں بھول رہے ہو کہ داماد کی شکل میں اللہ نے اس کو بیٹا دے دیا ہے۔ ارے داماد کے بھی اکثر مسائل میں وہ احکام ہو جاتے ہیں جو بیٹے کے ہوتے ہیں، جیسے ساس سے جس طریقے سے سسر کا بہو کا سسر سے پردہ نہیں ہے، کیوں؟ وہ اس کے باپ کے حکم میں ہے، تو ایسے ہی داماد کا ساس سے بھی پردہ نہیں ہے، وہ اس کی امی کے حکم میں آ گئی، وہ کس کے حکم میں آ گئی؟ اس کی ماں کے حکم میں آ گئی۔ تو اللہ نے داماد کی شکل میں کئی رشتہ داریاں جوڑ دی ہیں، اور پھر بھائی بیٹے اور بیٹی کا انتخاب یہ تو اللہ کی طرف سے ہے۔
اللہ نے اگر بیٹی بھی دی ہے تو یہ کوئی کم ہے کہ اس نے دے دی؟ ارے ان سے پوچھو جن کو کچھ بھی نہیں دیا ہے، آپ ان سے پوچھو، ان کے حالات دیکھو۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے مقاصد میں کہا گیا وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب کے معاشرے میں جتنا بھی عربوں نے اتی کرمن کر رکھا تھا اور جتنا بھی عربوں نے برائیاں اپنے اندر پال رکھی تھی، وہ ساری کی ساری ان کا آپ علیہ السلام نے خاتمہ فرمایا۔ ہمارے مسلم قوم اور مسلم سماج اور مسلم معاشرے میں آپ اندازہ کر لیں، جو بات میں کہہ رہا ہوں اس کی تحقیق کر لیں، اگر غلط ہو تو آپ مجھ سے آ کر کے بتائیں۔ ہماری شادیوں میں ہونے والے جتنے بھی کام ہیں ان میں سے اکثر وہ ہیں جو غیر اسلامی ہیں، جو غیر مسلموں کے طریقے ہیں۔ جوتا چھپائی کی رسم، جوتا چھپاتے ہیں اور کون پیسے مانگتا ہے؟ پھر وہ کچھ پیسے ویسے کا بھی ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ اتنے پیسے دیے جائے۔ یہ غیر مسلموں کا طریقہ ہے، ان کے مذہب میں ہوتا ہے اس طریقے سے۔ اور بھی پتہ نہیں کیا کیا طریقے ہیں بہت سارے جو ہم نے ایجاد کر رکھے ہیں۔ اسلام کا سے، قرآن سے، حدیث سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اچھا سماج اور اچھا معاشرہ چاہتے ہیں تو ہم اسلامی تعلیمات کو اپنائیں گے۔ اسی لیے آج اگلی آیت کا آخری جز فرمایا فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ کامیابی کے لیے اللہ نے 4 باتیں بیان کی۔ نمبر 1، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا، یعنی اللہ پر اور رسول پر ایمان لانا۔ وَعَزَّرُوهُ، اور ایسا نہیں کہ ایمان لے آئے دل نہیں چاہ رہا ہے، نہیں، وَعَزَّرُوهُ، نبی کو عزت دو، تعظیم کے ساتھ، ادب اور احترام کا لحاظ رکھتے ہوئے۔ اور تیسرے نمبر پر وَنَصَرُوهُ، نبی کی اور نبی کے دین کی جہاں مدد کی ضرورت پڑے تو مدد کرو۔ اور چوتھی بات وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، اس نور کا اتباع کرو جو ان کے ساتھ نازل کیا گیا، یعنی قرآن مقدس۔ اگر یہ کرتے ہیں اللہ نے فرمایا اولئک هم المفلحون، جس نے یہ 4 کام کر لیے، اللہ کے نبی پر ایمان لانا، ایمان بھی عظمت کے ساتھ لے کر کے آنا، دین کی اور اللہ کے رسول کی مدد کے لیے ہمیشہ تیار رہنا، اور قرآن کا اتباع کرنا، اللہ نے فرمایا یہ لوگ کامیاب ہیں۔ تو کامیابی اگر چاہتے ہیں تو ان چیزوں کا لحاظ رکھنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنی رحمت سے ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائیں، اللہ ہماری اصلاح فرمائیں، ہمارے رسوم اور رواجات اور خرافات اور بدعات جتنی بھی ہم نے گھڑ رکھی ہیں، اللہ سب سے ہم کو توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، ہمارے معاشرے کو معاف فرمائیں۔ وما توفیقی الا باللہ، سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدہ۔